آپ نے ابھی جو اس سے پہلے ایک تصویر کی بات کی سمی بیٹی کے حوالے سے، مجھ جیسا سادہ بندہ کورل ڈرا، فوٹو شاپ اور فری ہینڈ پہ کام کر سکتا ہے. ایک سادہ بندہ، آپ کمپیوٹر رکھ دیں میرے سامنے، میں کر سکتا ہوں. آپ کی فوٹو ایسے ایڈٹ کروں گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا. ان کے باقاعدہ ویڈیوز آئے ہیں، لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں باقاعدہ ویڈیوز میں، گولیاں مار کے لوگوں کو. انہوں نے اے سی صاحب اس دن ادھر کھڑے تھے، میں نے ان کو کہا کہ جن کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں، سامنے اشارے کر کے میں نے لوگ دکھائے کہ وہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے، ویڈیو اس کے موجود ہے، جو سامنے بندے کو گولیاں مار کے فخریہ اور بازاروں میں گھوم کے کہتے ہیں کہ ہم نے پلانے کو مار دیا. ہم تو بلوچستان کے نا ہر ایک کو جانتے ہیں، وہ بھی ہمیں شاید جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ایک ایک فرد کو ہم لوگ جانتے ہیں. تو یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو ڈیتھ اسکواڈ کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ موجود تو ہے نا. یہ ان کے کہاں پہ ہیں یہ بچے سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے گھروں سے اٹھائے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھائے ہیں نا. ہم سب کو جانتے ہیں، نام جانتے ہیں، والد کا نام جانتے ہیں، ان کے دادے کا نام جانتے ہیں. میڈیا کے سامنے پکارنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہم باقاعدہ جانتے ہیں. اب کوئی بھی ثبوت ہم سے مانگے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ نا 48 دن ہو گئے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو نیکسٹ لائے عمل آپ کا کیا ہے؟ کیا وہ جو نہیں آتے آپ سے کوئی مذاکرات سیریس کرنے نہیں آئیں گے تو پھر آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے، یا کوئی آپ کا اگلا لائے عمل بھی ہے؟ آپ کی موومنٹ کس سائڈ پہ جائے گی، یا پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ تھرو آؤٹ پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیے فرق تو پڑے گا، فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے. ہم ان سب کی آواز ہے، سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے، پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے، ہم ان سب کی آواز ہے. اگر ریاست ہر دن ہمیں مار مار کر تکتی نہیں ہے نا تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے. عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے، عوام ہے. اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا، وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے، قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی، اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے. اور پورے پاکستان کی مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑے ہو جائے تاکہ ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائے. یہ وقت ابھی آ گیا، یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا. 10 منٹ کے دوران، 10 منٹ ڈیورنگ دا پریس کانفرنس 15 سے زیادہ لوگ ٹونسا سے انہوں نے اٹھائے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ کالونیلزم نہیں ہے. اس طرح ڈیل کرتے اور پھر بولتے انٹرنل ایشو ہے. کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، یا ڈکلیئر کرو کہ دیر از اے مارشل لا ان پاکستان. نو اینی کانسٹیٹیوشن، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. 10 منٹ کے فاصلے میں یا سپریم کورٹ ہے، 10 منٹ کے فاصلے میں یا قومی اسمبلی ہے. آئے جواب دے اپنے فورسز کے کرتوتوں کو آن کرے. کیا آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو. سپریم کورٹ سب سے پہلے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو تحفظ دے. یہ تحریک جو یہاں کھڑی ہے چاروں طرف سے ہمیں معاشرے میں رکھا گیا ہے، ہر عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں چاپے مارے گئے ہیں. یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی. اس چیز کو کون بات کرے گا؟ اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے، صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے. جینوئن ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائحہ کیا ہے. ہمارا اگلا لائحہ اس اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے. اب جو ہے نا آپ کی جبری گمشدگیوں سے، پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں. ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل کشی کر رہے ہو. ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو. اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم خاموشی سے ماریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو، پڑھی نہیں ہے کبھی تاریخ؟ صرف ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس ڈنڈے کے نام پر جو ہے نا ہمیں مار سکتے ہو. پتا نہیں ہے کیا کہ ڈنڈے کے بدلے پر ڈنڈا بھی اٹھ سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بل کے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جذبے، ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیٹڈ طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے. اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو.
سوال ہے، ایک تو قاضی صاحب فیض عیسیٰ کے پاس کچھ وکلا آپ کی ہمدردی کے لیے انہوں نے کیس